رحمت اللہ علیہ نے 3 وصیتیں فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرا جنازہ تیار ہو تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ایک ٹائم کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ جب آپ کا انتقال ہوا نا، جنازہ تیار تھا، بہت علماء آئے تھے آپ کے جنازے میں، بہت لوگ آئے تھے آپ کے جنازے میں، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، کون پڑھائے گا نماز جنازہ؟ آپ کی وصیت جو سامنے تھی، کون پڑھائے گا کون پڑھائے گا؟ پورا دن گزر گیا، عصر کی نماز سے پہلے ایک بندہ آیا، اس کے چہرے پر رومال ڈھکا ہوا تھا، کپڑا پڑا ہوا تھا، آیا اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جہاں پر رکھا ہوا تھا وہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے خواجہ تم نے میرا پردہ فاش کر دیا، دنیا کو میری حقیقت پتا چل جائے گی کہ میں کون ہوں۔ وہ بندہ اتنا کہہ رہا تھا، وہ انسان اتنا کہہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی دنیا والوں کو نہیں بتاتا، میں کبھی بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو وصیت تھی اس کے مطابق کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کی وصیت کے مطابق کوئی آگے نہیں آ رہا ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ کیا خواجہ بختیار کاکی آج میں اپنا پردہ ہٹا رہا ہوں، دنیا والے میرا چہرہ دیکھ لیں گے، اور اس انسان نے، اس مرد قلندر نے اپنے چہرے کو کھولا، اپنے چہرے سے رومال کو ہٹایا، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ ہاں، اتنا نیک بادشاہ، اتنا نیک۔ ہاں، جیسے ہی نماز جنازہ مکمل ہوئی، نماز جنازہ پڑھائی کہ آپ کی موت آ گئی، آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے تھے نا، جب ان کا پردہ فاش ہو جاتا تھا، دنیا ان کے راز کو جان جاتی تھی، فوراً موت آ جایا کرتی تھی، ان کی روح قبض ہو جایا کرتی تھی، جیسے ان کا پردہ فاش ہوتا تھا ان کی روح نکل جاتی تھی۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تھے، اللہ سے خوف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے، آج ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا۔ زلزلے لاکھ آ جائیں، زمین پھٹ جائے، دھرتی تہش نہش ہو جائے، لیکن ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہم رات دن گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ گناہ کر کے شرمندہ ہونے کی بجائے ہم خوش ہوا کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کر دیا، آج ہم نے یہ کر دیا۔ آئے میرے پیارے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سچے دل سے تائب ہو جائیں، اللہ رب العزت تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، اللہ آپ کے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔